وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، نوجوان دوستو، عزیز بچوں، آئیے پہلے موراب مل کر آقائے دو جہاں، شہنشاہ کون و مکان، رحمت عالم، روح فدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ دو سلام پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد کما تحب ترضی بان تصلی علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ معزز سامعین، آج کے اس مختصر سے وقت میں بچوں کے مسائل کے تعلق سے گفتگو ہونا ہے، کیونکہ یہاں پر کچھ بچے ماشاءاللہ مستقل جماعت میں شریک ہوتے ہیں، اس لیے ان کے گارجین کو یہ بتانا ہے کہ بچے کب بالغ ہوتے ہیں، کب شریعت میں ان کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اور کتنی عمر تک نماز انہوں نے نہیں پڑھی اور اس کے بعد نمازوں کو پڑھنا شروع کیا ہے تو کتنے سال کی نمازوں کی قضا ان پر لازم ہے۔ آقا نے ارشاد فرمایا ہے، کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یعنی ہر بڑے سے اس کے چھوٹے سے کے بارے میں جو اس کی تربیت میں ہے، اگر اس نے اپنے تربیت کا حق ادا نہ کیا تو قیامت میں اس سے پوچھا جائے گا۔ استاد ہے، شاگرد کی تربیت نہیں کی، فرائض و واجبات اور ضروری مسائل کو نہ بتائے، استاد سے دریافت کیا جائے گا کہ آپ نے اپنی ذمہ داری کو کیوں نہیں نبھایا۔ باپ ہے، اپنی اولاد کی اس نے اسلامی تربیت نہیں کی، اولاد گمراہ ہو کر یا مرتد ہو کر اسلام سے پھر گئی، اس کے بارے میں باپ سے سوال کیا جائے گا۔ ماں ہے، اس نے اپنی بیٹیوں کو چھوٹ دے دی غیر محرموں سے ملاقات کرنے کی، اور جس کی بنیاد پر اسکول و کالج کی مخلوط تعلیم نے ان کو ارتداد کی راہ پہ ڈال دیا اور مذہب اسلام کو چھوڑ کر مرتد ہو کر کافروں کے ساتھ بھاگنے لگیں۔ جن ماؤں نے اپنے ماں ہونے کا حق ادا نہیں کیا، ان سے بھی قیامت کے بارے میں، قیامت کے دنوں کے بارے میں بھی ذمہ داریوں سے سوال کیا جائے گا۔ پیر ہے، اس کے مریدین ناجائز کام کا ارتکاب کر رہے ہیں، اسے معلوم ہے، معلوم ہونے کے بعد بھی اپنے مریدین کی وہ تربیت نہیں کرتا، ناجائز امور سے روکتا نہیں ہے،
تو ایسے پیر سے بھی اس کے مریدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ پہلے آپ یہ دماغ میں بٹھائیں کہ بچے کم سے کم کتنی عمر میں بالغ ہو سکتے ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے ان پر نماز فرض تو نہیں ہے، مگر بخاری شریف کی حدیث ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو ان کو نماز کا حکم دو، اور جب بچے 10 سال کے ہو جائیں تو انہیں مار مار کر کے نماز پڑھاؤ، مار مار کر نماز بھی پڑھاؤ، اور ان کے بستروں کو بھی الگ کر دو۔ یعنی اگر بچے 10 سال کے ہو گئے تو 2 بچے ایک ساتھ بستر پہ نہ لیٹیں، آقا فرماتے کہ ان کا بستر بھی الگ کر دو۔ اس حدیث پر بحث کرتے ہوئے فقہائے اسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ 7 سال کا بچہ سمجھوال ہوتا ہے، اپنے خیر و شر کو سمجھنے لگتا ہے، فرائض و واجبات کو اگر یاد کرایا جائے تو محفوظ کر لیتا ہے۔ اسی لیے آقا نے حکم دیا کہ بچے 7 سال کے ہو جائیں تو انہیں تدریجاً نماز کا عادی بناؤ۔ 10 سال کے ہو گئے، اب اگر وہ نماز کی ادائیگی میں غفلت کرتے ہیں تو انہیں مار مار کے نماز پڑھاؤ، کیونکہ 2 سال کے بعد وہ بالغ ہونے والے ہیں۔ اگر پہلے سے آپ نے ان کو نماز کی تربیت نہیں کی، نماز کے مسائل نہیں سکھائے، تو بالغ ہونے کے بعد بھی وہ نماز سے بے اعتنائی کریں گے، ایک فرد سے بے اعتنائی کریں گے، اور ان کے نامہ اعمال گناہوں سے بھرتے رہیں گے۔ علماء ارشاد فرماتے ہیں اس حدیث کی روشنی میں لڑکیوں کے بلوغ کی مدت کم سے کم 9 سال ہے۔ یعنی لڑکی 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہے، خصوصاً وہ ممالک جہاں گرمی ہوتی ہے، گرم ممالک ہیں جیسے عرب وغیرہ، سعودیہ وغیرہ، عام طور سے وہاں لڑکیاں 9 سال پر بالغ ہو جاتی ہیں۔ اسی لیے حضرت سیدہ عائشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح جب سرکار سے ہوا تھا، آپ کی عمر مبارک 7 سال کی تھی، اور جب رخصتی ہوئی تھی تو آپ کی عمر مبارک 10 سال کی تھی۔ ایک روایت میں 9 سال کی تھی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ لڑکیاں کم سے کم 9 سال کی عمر میں بالغ ہو سکتی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر 9 سال کی بچی یہ کہتی ہے کہ مجھے ماہواری خون آ گیا، تو شریعت کی نظر میں وہ بالغ مانی جائے گی، اور اب اس کے اوپر نماز، روزہ وغیرہ فرض ہو جائے گا۔ لڑکیوں کی مدت بلوغ کم سے کم 9 سال ہے، یہ دماغ میں آج بٹھا لیں۔ لڑکوں کی مدت عمر بلوغ کی ہے 12 سال، کم سے کم 12 سال۔ 12 سال کا بچہ اگر یہ کہتا ہے کہ مجھ کو احتلام ہو گیا، تو شریعت اسے بالغ مانتی ہے، اور اب اس پر نماز فرض ہو گئی۔ لیکن اگر 12 سال کی عمر میں لڑکے کو احتلام نہیں ہوا، 13 سال 14 سال کی عمر میں لڑکے کو احتلام نہیں ہوا، لڑکی کو 10 سال 11 سال 12 سال 14 سال تک کے خون حیض نہیں آیا، اب شریعت مطہرہ کہتی ہے کہ دونوں 15 سال کی عمر میں شریعت کے نزدیک بالغ تسلیم کیے جائیں گے۔ تو اب یہ دماغ میں آپ بٹھا لیں، لڑکی ہو یا لڑکا، زیادہ سے زیادہ جو اس کے بلوغ کی عمر ہے وہ ہے 15 سال۔ یعنی اگر یہ 15 سال کے ہو گئے تو حیض آئے یا نہ آئے، احتلام ہو یا نہ ہو، شریعت مطہرہ انہیں بالغ مانتی ہے، اور سارے احکام شرعیہ کے مکلف ہو گئے، اب ان پر نماز فرض ہو گئی۔
روزہ ان پر فرض ہو گیا۔ ایک بچہ 15 سال کی عمر میں بالغ ہوتا ہے، مگر کالج کے ماحول میں جانے کے بعد وہ نمازوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ مثلاً 20 سال تک یہ بالغ ہوا 15 سال میں، مگر 20 سال تک اس نے نمازیں نہیں پڑھی۔ اللہ نے اسے توفیق دی اور 21ویں سال سے اس نے نماز شروع کر دی، تو 5 سال کی نمازوں کی قضا اس کے ذمے فرض ہے۔ اسے یہ چاہیے کہ یہ 5 سال، ایک مثال دے رہا ہوں میں، 30 سال میں نماز شروع کرتا ہے، بالغ 15 سال میں ہوا تھا تو 15 سال کی نمازوں کی قضا باقی ہے۔ 20 سال سے نماز شروع، 21 سال میں نماز شروع کیا، 15 سال میں بالغ ہوا تو 5 سال کی نمازیں باقی ہیں۔ اسی پر آپ قیاس کر لیں۔ ایک آدمی ایسا ہے تو 30 سال تک کی نماز نہیں پڑھی اس نے، اب 21ویں سال سے اس نے نماز شروع کی تو 15 سال کی نمازوں کی قضا اس کے ذمے باقی ہے۔ معزز سامعین، نمازیں فرض قطعی ہیں۔ اگر کوئی شخص اس کی فرضیت کا انکار کر دے تو وہ اسلام سے خارج ہے۔ فرضیت کو مانتا ہے مگر شیطان کے بہکاوے میں اور تساہلی میں نماز نہیں پڑھتا، تب ایسا شخص شریعت کی نظر میں فاسق ہے، سخت گنہگار ہے۔ مسلمانوں کو لازم ہے کہ اس کو سمجھائیں کہ تم گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر رہے ہو۔ ایک وقت کی نماز کبھی چھوڑ دینا بغیر ضرورت شرعی کے سخت گناہ کبیرہ ہے، اس لیے اس سے باز رہو۔ سمجھانے کے بعد بھی اگر نہیں مانتا تب شریعت یہ کہتی ہے سختی کرو، سختی سے بھی نہیں مانتا ہے تو اس کے ساتھ سلام و کلام کرنا بند کر دو، کیونکہ وہ غضب الہی کا مستحق ہے۔ خدا نخواستہ اگر اس پر اللہ کا عذاب اترتا ہے تو تم اس کے ساتھ اگر تعلقات رکھتے ہو تو تم بھی اس عذاب میں مبتلا ہو سکتے ہو۔ معزز سامعین، سمجھانا یہ ہے کہ اگر 15 سال کا لڑکا ہے، بالغ ہوا اور 21 سال سے اسے نماز شروع کی تو 5 سال کی نمازوں کی قضا اس کے ذمے باقی ہے۔ اب اسے ضروری ہے کہ جتنی جلد ہو سکے اپنے من چھوٹی ہوئی نمازوں کی قضا کرے۔ کتنی نمازوں کی قضا کرے گا؟ 5 فرائض اور 1 وتر، یعنی روزانہ 6 نمازوں کی قضا کرنا اس کے ذمے لازم ہے۔ جتنی جلدی ممکن ہو اسے چاہیے کہ نمازوں کی قضا کر لے، کیونکہ ظاہر ہے زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، موت کا پروانہ کس وقت آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ اتنا تو سبھی جانتے ہیں کہ مرنا ہے، لیکن اللہ نے موت کو چھپا رکھا ہے۔ اگر انسان کو یہ معلوم ہوتا کہ ہم 70 سال کی عمر میں مریں گے تو 69 سال تک وہ دنیا کے سارے خرافات اور گناہ کرتا کہ ابھی تو 1 سال باقی ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ یہ رب کا فضل ہے کہ اس نے موت یقینی ہونے کے باوجود اس کے وقت کو اس نے پوشیدہ رکھا تاکہ بندوں کو ہر وقت موت کا خوف غالب رہے اور جتنی جلد ممکن ہو اپنے گناہوں سے توبہ کر کے آخرت کی وہ تیاری کر لیں۔ فقہاء نے لکھا ہے جہاں 40 مسلمان باعمل جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے۔ جہاں 40 مسلمان باعمل باشرہ جمع ہوتے ہیں اس میں ایک اللہ کا ولی ضرور ہوتا ہے، مگر وہ کون ہے اللہ کا ولی؟ اس کو اللہ نے چھپا رکھا ہے، کیونکہ اگر لوگوں کو معلوم ہوتا کہ فلاں صاحب اللہ کے ولی ہیں تو سارے لوگوں کی توجہ بس انہی کی طرف رہتی، دوسرے مسلمانوں کی عزت و احترام کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اس لیے میرے پروردگار نے اپنے اس ولی کو اس مجمع میں اس لیے چھپا دیا
تاکہ ہر آدمی دوسرے کو خدا کا ولی سمجھے اور دوسرے کے ساتھ عزت و احترام سے وہ پیش آتا رہے۔ یہ اس کے اسرار ہیں اور یہ بندوں پر فضل ہے، تاکہ ہر بندے کا احترام اور اس کی عزت ہر مسلمان کرتا رہے، یہ سمجھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی خدا کا ولی ہے۔ شب قدر رمضان کے عشر اخیرہ میں آتا ہے، متفق علیہ ہے، مگر کس رات میں آتا ہے یہ مختلف ہی ہے۔ کسی نے کہا 21، کسی نے کہا 23، کسی نے کہا 25، کسی نے کہا 27، کسی نے کہا 29۔ صحابہ میں کچھ اور سرکار غوث اعظم اماموں میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 27ویں شب کو ہوتی ہے، پھر وہ دلیل بھی اس پر پیش کرتے ہیں۔ رات شب قدر کا آنا یقینی ہے، مگر دیکھیں اس کو چھپا دیا گیا، قطعی طور سے حضور نے نہیں بتایا کہ فلاں ہی تاریخ ہے، اس لیے طاق راتوں کو چھوٹی شب قدر کہا جاتا ہے اور 27ویں کو بڑی شب قدر کہا جاتا ہے۔ اس میں یہی راز ہے کہ جب بندوں کو کسی ایک معین تاریخ کا علم ہو جائے گا تو وہ رات ساری عبادت میں گزار دیں گے اور بقیہ راتوں میں وہ عبادتوں سے اضمحلال اور سستی کریں گے۔ چھپا دیا گیا شب قدر کو تاکہ اس کی تلاش میں اللہ کے بندے 21 کو بھی عبادت کر لیں، 23 کو بھی کر لیں، 25 کو بھی کر لیں، 27 کو بھی کر لیں، 29 کو بھی کر لیں، تاکہ ان کی عبادت اور ذکر و فکر بڑھ جائے۔ یہ فضل ہے اللہ کا۔ معزز سامعین، اس لیے بچہ جب بالغ ہو اور اگر کچھ سالوں کے بعد نماز شروع کرتا ہے، اس کو چاہیے کہ جتنی جلد ممکن ہو چھوٹی ہی نمازوں کی قضا کر لے۔ روزانہ 6 نمازوں کی قضا ہوگی۔ اب قضا کے تعلق سے ایک خاص بات، ایک خاص مسئلہ آپ سن لیجئے۔ نماز کا قضا کرنا گناہ ہے اور اعلانیہ قضا کرنا بھی گناہ ہے۔ یہ نماز کا چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے۔ اب اگر آپ مسجد میں آپ آ کر کے نمازوں کی قضا کرتے ہیں تو گویا آپ اپنے گناہ کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ ایک تو نماز کا چھوڑنا ہی گناہ تھا اور دوسرے لوگوں کے سامنے آپ قضاء عمری کر کے لوگوں کو مطلع بھی کر رہے ہیں کہ ہاں میری یہ نمازیں چھوٹی بھی ہیں۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ قضاء عمری گھر میں بہتر ہے، مسجد میں کرنے کے بجائے جو نمازیں قضا ہیں ان کو گھر میں کیا جائے۔ اور اگر آپ مسجد میں کر ہی رہے ہیں تو اس طرح کریں کہ کسی کو معلوم نہ ہو کہ آپ نماز قضا کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء نے فرمایا کہ اگر وتر کی نماز آپ مسجد میں قضا کر رہے ہیں تو تکبیر قنوت کے بعد رفع یدین نہیں کریں گے۔ تکبیر قنوت سے پہلے جو آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، رفع یدین کرتے ہیں، وہ نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر آپ ہاتھ اٹھائے تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ اس کی وتر کی نماز قضا ہے اور یہ مسجد میں ادا کر رہا ہے، اس کا ایک اظہار گناہ ہوا۔ یعنی وہ وتر کی قضا کرے گا لیکن ہاتھوں کو نہیں اٹھائے گا تاکہ دوسرے کو یہ معلوم ہو نہ سکے کہ آپ کے وتر کی نماز قضا ہو گئی۔ ہاں، جن لوگوں کے ذمے فرائض باقی ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ نوافل پڑھنے کے بجائے، سنت غیر مؤکدہ پڑھنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ اپنے فرائض کی قضا کریں اور لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی نہ ہو۔ تو غیر مؤکدہ سنت پڑھنے کے بجائے اس میں آپ 4 رکعت والی نمازوں کی قضا کر لیں۔ ایسے عشاء کی نماز سے پہلے جو 4 رکعت سنت غیر مؤکدہ پڑھی جاتی ہے اس کی جگہ آپ کے عشاء کی نماز قضا ہو گئی ہے، اس کی قضا کر لیں۔ کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا، وہ سمجھے گا دیکھنے والا کہ آپ عشاء سے پہلے کے سنت پڑھ رہے ہیں، اور آپ کی نمازیں دھیرے دھیرے قضا ہوتی چلی جائیں گی۔ جب نمازیں بہت زیادہ کسی بے قضا ہو جاتی ہیں، اسے یہ معلوم نہیں ہوتا کہ میری زندگی میں کتنی نمازیں قضا ہیں، تب علماء نے قضا کرنے والوں کی سہولت کے لیے ارشاد فرمایا
اور متعین تو کر نہیں سکتا ہے کہ فلاں دن کی فجر ہے، فلاں دن کی ظہر ہے، فلاں دن کی عصر ہے، فلاں دن کی مغرب ہے، فلاں دن کی عشاء ہے، اسے خود نہیں معلوم ہے۔ تب علماء نے فرمایا کہ سہولت کے لیے کہ وہ یوں کرے کہ یوں نیت کرے، میں نے 2 رکعت نماز فجر کی نیت کی، قضا کی، جو سب سے پہلے زندگی میں قضا ہوئی ہے۔ اس کے بعد یوں نیت کرے، میں نے نیت کی اس نماز ظہر کی جو سب سے پہلے میری نماز قضا ہوئی ہے ظہر کی۔ عصر کے بعد بھی یوں ہی نیت کرے، میں نے اس عصر کے فرض کے 4 رکعت کی نیت قضا کی نیت کی جو سب سے پہلے نماز عصر قضا۔ ایسے ہی مغرب کی نیت کرے، ایسے ہی عشاء کی نیت کرے، ایسے ہی نماز وتر کی نیت کرے، میں نے اس نماز وتر کی قضا کی نیت کی ہے جو زندگی میں سب سے پہلے چھوٹی ہے۔ اس طرح ایک دن کی نمازیں آپ کی قضا ہو گئی۔ اب پھر دوسری دن قضا کرنا ہے تو پھر ایسے کیجئے، اس کے بعد جو پہلی ہے نماز فجر، اس کے بعد جو پہلی ہے نماز ظہر، جو اس کے بعد پہلی ہے نماز عصر، جو اس سے بعد پہلی ہے نماز مغرب، جو اس سے پہلی ہے نماز عشاء جو قضا ہوئی، نماز وتر جو قضا ہوئی۔ یوں ہی وہ نیت کرتا رہے اور زیادہ زیادہ پڑھتا رہے تاکہ اسے اس بات کا یقین ہو جائے کہ میری زندگی میں جو نماز قضا تھی وہ میں نے کر لیا ہے۔ ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ نے قضا نمازوں سے زیادہ قضا کر لیا، مثلا 5 سال کی نماز قضا تھی اور آپ نے 7 سال کی نمازوں کی قضا کر لی، تو 2 سال کی جو نمازوں کی آپ نے قضا کی، چونکہ وہ آپ پر فرض ہی نہیں تھی تو وہ فرض اللہ اپنے کرم سے نوافل میں بدل دیتا ہے، یعنی وہ ضائع نہیں ہوگا۔ زیادہ قضا کر لیا آپ نے تو وہ ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اب وہ نوافل کا کام کریں گے۔ نوافل اور سنن اسی لیے ہیں کہ اگر فرائض میں کوئی کمی ہے تو میدان قیامت میں ان نمازوں سے اس کی تکمیل کر دی جائے گی۔ معزز سامعین، یہ تو نمازوں کے نوافل اور سنت غیر مؤکدہ کی جگہ بہتر یہی ہے کہ نماز قضا کی جائے۔ اگر کسی خوش قسمت کو حرمین طیبین کی زیارت کا موقع مل جائے، حج کرنے گئے ہیں آپ یا عمرہ کرنے آپ تشریف لے گئے ہیں، تو آپ کو یہ چاہیے کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ نمازوں کی آپ قضا کر لیں، کیونکہ مکہ مکرمہ میں حرم شریف میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ملتا ہے۔ اور نوافل پڑھنے کے بجائے زیادہ سے زیادہ وہاں پر اپنے فرائض کی آپ قضا کر لیں۔ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے تو وہاں بھی زیادہ سے زیادہ آپ کی جو نمازوں کی قضا ہے وہ کریں، نوافل میں مشغول نہ کریں اپنے آپ۔ زیادہ سے زیادہ جو نمازیں آپ کی قضا ہیں انہیں وہاں پڑھیں، کیونکہ حدیث شریف میں یہی ہے کہ وہاں پر ایک نماز کا ثواب 50,000 کے برابر ملتا ہے۔ تو مسجد حرام میں 1,00,000 کے برابر، مسجد نبوی میں 50,000 کے برابر، اور اگر کسی خوش قسمت کو قبلہ اول کی زیارت کا موقع مل جائے، کربلا معلیٰ نجف اشرف ہوتا ہوا وہ مسجد اقصیٰ میں پہنچ جائے، تو وہاں پر بھی قضائیں کرنے کے بجائے، ادائے نوافل کرنے کے بجائے وہاں پر بھی زیادہ زیادہ نمازوں کی قضا کرے، کیونکہ حدیث شریف میں حکم آیا ہے کہ وہاں بھی ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز کے برابر ملتا ہے۔ اسی طرح مسجد حرام میں داخل ہونا ہے تو تحیۃ المسجد وہاں نہ پڑھیں آپ، یا تو نماز کی قضا کریں یا خانہ کعبہ کا طواف کر لیں۔ وہاں کی تحیت خانہ کعبہ کا طواف ہی ہے۔ اس لیے عزیزو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہم اور آپ دنیا سے کب چلے جائیں۔ بوڑھے بیٹھے رہتے ہیں، نوجوان چلے جاتے ہیں، نوجوان بیٹھے رہتے ہیں، بچے چلے جاتے ہیں، سمجھ بال ہوتے ہیں۔ اب ایک خاص مسئلہ قضا نمازوں کے تعلق سے ہمارے بوڑھے بھی سمجھ لیں۔ اگر آپ کی نمازیں
2 سال 3 سال یا 6 مہینے کی باقی رہ جاتی ہے، بیماری کی وجہ سے بیماری مبتلا ہو گئے آپ کہ جس میں آپ کے لیے نماز کا ادا کرنا ممکن نہیں رہا، نہ کھڑے ہو کر، نہ بیٹھ کر، نہ لیٹ کر، تب ایسی صورت میں شریعت یہ حکم دیتی ہے کہ اب نماز کو مؤخر کر دیا جائے۔ کھڑے ہونے پہ قادر ہیں کھڑے ہو کے پڑھ لیجیے، کھڑے ہونے پہ قادر نہیں بیٹھ کے پڑھ لیجیے، بیٹھ کرنے پہ قادر نہیں ہے تو لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھیے سر کے، اشارے پر بھی نماز پڑھنے پہ قادر نہیں، بہت سے ایسے امراض ایسے ہیں، تب شریعت کہتی ہے کہ اب نماز کو مؤخر کر دیا جائے۔ اگر اللہ نے فضل فرمایا مریض کو شفا مل گئی تو پھر نمازوں کی وہ قضا کر لے جس طرح ممکن ہو، چاہے کھڑے ہو کر، چاہے بیٹھ کر، چاہے لیٹ کر۔ لیکن اگر یہ ممکن نہ ہو سکا اور وہ ہوش و حواس میں ہے تو مرنے سے پہلے اوپر واجب ہے کہ اپنے اولیاء کو وصیت کر دے کہ میرے اوپر اتنی نمازیں باقی رہ گئی ہیں، اس لیے میرے مرنے کے بعد پہلے ان نمازوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے تاکہ اللہ کے یہاں ہماری کوئی گرفت نہ ہو۔ جب وہ وصیت کرے گا تو اس کے چھوڑے ہوئے مال سے سب سے پہلے اس کی نماز کا فدیہ ادا کیا جائے گا، یعنی ہر دن کی 6 نمازوں کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ جتنی نمازیں چھوٹی ہوں گی ہر نماز کا فدیہ ہوگا۔ ایک نماز کا فدیہ اتنا ہی ہے جتنا کہ صدقہ فطر ہوا کرتا ہے، یعنی 2 کلو 45 گرام گیہوں یا 4 کلو 90 گرام جو وصیت کر جائے واجب ہے تاکہ عند اللہ ماخوذ نہ ہو۔ لیکن اگر وصیت وہ نہیں کیا مگر اولیاء کو معلوم ہے کہ اتنے دنوں تک بیدار تھے، ان کی وفاداری اسی میں ہے کہ ان کے چھوڑے ہوئے مال سے پہلے ان کی نمازوں کا روزوں کا فدیہ ادا کر دیا جائے، اس کے بعد مال کی تقسیم کی جائے وارثین کے درمیان، تاکہ مرنے والا مورث جس نے مال چھوڑا ہے اللہ کے یہاں وہ گرفت میں نہ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن حضرات کی سنتیں باقی ہیں۔